أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. اس سورت کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے. فاتحہ کہتے ہیں عربی میں ابتدا کو. اور اس سورت میں خاص طور پر جو سب سے مرکزی اس کا جو موضوع ہے وہ دعا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اصل دعا ہے اور وہ مطلب قرآن مجید کی ابتدا دعا سے ہو رہی ہے اور قرآن مجید کا اختتام بھی جو ہے وہ دعا پر ہے. کچھ چیزیں مانگنے کے لیے سکھائی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگی گئی اس دعا کا سارا جواب جو انسان کو مانگنے کے لیے سکھایا گیا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے نام ہیں. سورۃ الشفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شفا بھی ہے. بعض موقعوں پر صحابہ کے ساتھ واقعہ بھی پیش آیا کہ کسی کو جو ہے بچھو وغیرہ نے کاٹ لیا تھا، کسی زہریلے جانور نے. صحابہ نے پڑھ کر اس کو دم کیا تو ان کو شفا ہو گئی. تو یہ سورہ شفا بھی ہے. اور یہ اس سورہ کی اہمیت جو ہے اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزانہ ہر مسلمان کے لیے کم سے کم 17 مرتبہ اس کو پڑھنا فرض ہے. اس کے بغیر اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اس کو بار بار پڑھے اور بار بار اس کو یاد دلایا جاتا ہے. اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہمیں بار بار ان میں جو ہے 5 مرتبہ تو نمازوں میں اگر ہر رکعت میں گنا جائے تو 17 مرتبہ کم سے کم سنتوں میں اور زیادہ بار بار اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلانا چاہتے ہیں. اس کے اندر کوئی خاص ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ہے کیا؟ سب سے پہلے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے. لیکن ہم لوگ قرآن مجید اسے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن مجید کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے بچنے کے لیے. تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ قرآن مجید کا حکم ہے لیکن اس صورت کی آیت نہیں ہے. اور ایسی نماز میں بھی ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں اللہ کی. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں من الشیطان شیطان سے الرجیم جو مردود ہے، جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، دور کیا ہوا ہے. سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا، شیطان سے اللہ کی پناہ چاہنا، اللہ کی حفاظت میں آنا. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کو جو ہے پڑھنا. اس میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے. حدیث میں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بسم اللہ آیت منہا کہ بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. تو سورہ فاتحہ میں ہمارے بسم اللہ بھی جو ہے اس کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے. کون اللہ؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کے اندر مبالغہ ہے. مبالغہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، بہت زیادہ وزن لانے کے لیے یہ وزن عربی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی بھوکا ہے تو اس کو بولتے ہیں جائع، لیکن بہت زیادہ بھوکا ہے تو اس کے لیے آتا ہے جوعان، بہت زیادہ بھوکا. رحمان راحم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، لیکن رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی وہ رحم
جس کی رحمت میں جوش ہے، خالی رحم کرنے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، اور تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو راحم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. تو اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعارف کرا رہے ہیں اپنی کتاب میں، وہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت میں بڑا جوش ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الرحیم، وہ رحیم بھی ہے. رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحیم تسلسل کے ساتھ، یعنی وہ یہ اس صفت کے اندر جو ہے وہ تسلسل ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار رحم کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر غلطی کیا تو پھر اس کے بعد کٹائی ہوگی، ایسا. اللہ بار بار رحم کرتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، بار بار جو ہے مسلسل بندے پر رحم کرتا رہتا ہے. اس کی رحمت میں کوئی جو ہے وہ یعنی اس کی حد نہیں ہے کہ ایک بار رحم کیا یا بہت زیادہ رحم کرتا ہے لیکن کبھی کبھار دے دیا پھر اس کے بعد نہیں، ایسا نہیں. اللہ زیادہ بھی رحم کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت میں تسلسل بھی ہے، بار بار بھی رحم کرتا ہے. اور اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ انسان اللہ کی رحمت کے تصور کے ساتھ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کہ اللہ کی سب سے پہلی جو معرفت کے لیے بندوں کو جو صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سے انسان کو کسی زندگی کے کسی مرحلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو. تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں جو ہے جگہ دیتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے باقی تفصیل انشاءاللہ کل جانیں گے. اللہ تعالیٰ نے آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم لک سبحانہ ولک نسینا ولک نحیا ولک نموت ولک نشور. اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل والسوء والكبر. نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. سبحانه وسبحانك لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله.